السلام علیکم ویورز، پچھلی ویڈیو میں نے نمک کے ہوٹل کو انٹروڈیوس کرایا تھا اور آج کی ویڈیو اس نمک کے ہوٹل کی تاریخ اور نمک کی کان اور نمک کا یہ ہوٹل کیسے بنا یہ بتائیں گے۔ کی تاریخ۔ جب ہم بولیویا کے اس تاریخی نمکین ہوٹل کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نمک سے تیار کردہ ہوٹل 1993 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے نمک کے ایک ہنرمند یا دستکار نے تعمیر کیا تھا۔ دراصل یہ ہنرمند کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ جب اس خطے میں کسی کان کا وزٹ کرنے کے لیے بہت سے سیاح یہاں کے دورے پر آتے تھے تو ان کے ساتھ ٹھہرنے کا اور قیام کرنے کا مسئلہ درپیش ہوتا تھا، یعنی انہیں رات میں رکنے کے لیے کوئی جگہ آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ نمک کے اس ہنرمند کاریگر نے یہاں ایک ایسا ہوٹل بنانے اور تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جہاں یہ سیاح آرام سے ٹھہر بھی سکتے تھے اور وہ لوگ یہاں کا تفصیلی مطالعاتی دورہ کر کے اس ملک کو عالمی سطح پر روشناس بھی کرا سکتے تھے۔ ظاہر ہے یہاں آنے والے سیاحوں کو رات میں قیام کے لیے کسی نہ کسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ بیٹھ کر اپنی رپورٹ بنا سکتے تھے اور مذکورہ بلا ہوٹل کے حوالے سے معلوماتی نوٹس بھی لے سکتے تھے جسے بعد میں وہ اپنی تحقیقی رپورٹ میں شامل کر سکتے تھے۔ اسی لیے یہاں کسی سراہے یا ہوٹل کی موجودگی یا اس کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت تھی۔ نمک کی تاریخ کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا، اب نمک کے کچھ کان کے متعلق کچھ باتیں آپ سے بیان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں کی جس کان کا دورہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں سیاح بڑے شوق و ذوق سے آتے ہیں، وہ کان بھی اپنے حساب سے دنیا کی سب سے منفرد کان تھی، جو دنیا بھر میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کان ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نمک کا یہ ہوٹل کیسے بنا۔ نمک کا یہ ہوٹل اس طرح تعمیر ہوا کہ اس کی دیوار پر نمک سے تیار کردہ بلاکس لاد لاد کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے گئے اور ان کے درمیان سیمنٹ جیسا ایک مادہ بھی لگایا گیا جو پانی اور نمک پر مشتمل ہوتا ہے۔ چلیے جناب، یہ کام تو مکمل ہوا، مگر ابھی ایک اور مسئلہ بھی سر اٹھائے کھڑا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب اس خطے میں بارش کا موسم آتا تھا تو اس ہوٹل کی دیواروں کو مضبوط اور توانا بنانے کے لیے بلاکس لگائے جاتے تھے، کیونکہ بارش کے موسم میں یہاں کے مالکان اپنے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں سے کہتے تھے، بلکہ ان سے درخواست کرتے تھے کہ وہ دیوار کو چاڑنے سے پرہیز کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس موسم میں اس ہوٹل میں قیام کرنے والے سیاح کمزوری اور نکاہت سے بچنے کے لیے اپنی نمک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوٹل کی نمکین دیواروں کو چاٹتے تھے تاکہ وہ وقتی طور پر کمزوری سے نجات پا کر ایک بار پھر چاقو چوبند ہو جائیں۔ اس ہوٹل کی تیاری میں نمک کا کتنا اور کس قدر استعمال کیا گیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کا پورا فرنیچر، جن میں بستر بھی شامل تھے اور ٹوائلٹس بھی، یہاں تک کہ لائٹس بھی شامل تھیں اور شاندار میز بھی، یہ سب چیزیں نمک کے بلاک سے بنائی گئی تھیں۔ نمک سے تیار کردہ دنیا کا یہ انوکھا ہوٹل ایک بڑی لاج کی شکل کا ہے جس میں کم از کم 15 بیڈ روم یا خواب گاہیں ہیں، ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک لونگ روم ہے اور ایک بار ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ جگہ سیسونیٹ ٹریولرز ہے یا موسمی مسافروں یا سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، اور جنوبی امریکہ کے اس ہوٹل کی تمام دیواریں مکمل طور پر نمک سے بنائی گئی ہیں۔ اس ہوٹل میں قیام کرنے والے مسافروں اور سیاحوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں اس ہوٹل کی تعمیر میں جو مقامی میٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ بعد میں سب کٹ پھٹ کر ضائع ہو گیا۔ بولیویا میں اس نمکین میدان پر بننے والا یہ انوکھا ہوٹل دنیا بھر میں ایک انوکھی اور منفرد مثال ہے۔ اپنے سفید رنگ کی وجہ سے یہ نمک کا ہوٹل بے مثال ہے، کیونکہ بہت عرصے پہلے یہاں آنے والے اور اس جگہ پر بیٹھ کر غور و فکر کرنے والے افراد نے اس تصور پر پہلے غور کیا اور پھر بہت کھل کر بات بھی کی تھی۔ یہاں کی پوری پراپرٹی مکمل طور پر نمک سے تیار کی گئی ہے۔ لگ بھگ 1,035 سینٹی میٹر والے بلاک اور کمپریسڈ شدہ اناج کے دانے بھی اس ہوٹل کی تخلیق میں استعمال کیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ہوٹل کو بس ایسے ہی بنا کر کھڑا کر دیا گیا، بلکہ اسے باقاعدہ لگژری ہوٹل کی شکل دی گئی ہے جہاں ایک گولف کورس بھی ہے اور دنیا کے ہر بڑے اور شاندار ہوٹل کی طرح تمام ضروری اور لازمی سہولیات بھی میسر ہیں۔ یہاں تک کہ اس بولیوین ہوٹل میں ایک ڈرائی سونا اور سٹیم روم بھی ہے، ورل پول بھی ہے اور حیرت انگیز طور پر نمکین پانی سے نہانے کی سہولیات بھی میسر کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نمک کے ہوٹل میں قیام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اس پر کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں، مگر اپنی بیماریوں سے عاجز آئے ہوئے افراد کے لیے یہ پیسہ یا اخراجات بہت معمولی ہیں اور وہ انہیں ہنسی خوشی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس نمکین ہوٹل یعنی ہوٹل دی سال پلایا کو بولیویا کا ایسا طبی ہوٹل کہہ سکتے ہیں جہاں رہنا نہ تو کسی بھی طرح نقصان دہ ہے اور نہ ہی یہ مہنگا ہے، بلکہ یہ ہوٹل بیماریوں اور کمزور افراد کے لیے بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔